السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں اور جو میرے ویڈیوز پہ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ ابھی ہی میں نے اپنا چینل کا آغاز کیا ہے، اور جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، تو چاہے وہ ایک دو ہی کیوں نہ ہوں، تو لیکن پھر بھی مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن میں آپ لوگوں کی ساتھ کی وجہ سے لازمی کامیاب ہو جاؤں گی۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا آپ لوگوں نے میرے تھم نیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں آج کس ٹاپک پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے جا رہی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اگر ریشو دیکھا جائے تو 95% لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے کسی بھی فیلڈ کو، اور خاص کر یوٹیوب کی جو فیلڈ ہے اسے جوائن نہیں کر سکتے، اس پہ آ کے کام نہیں کر سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے اندر جو لوگوں کا ڈر ہے نا، اسے ہم نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہماری زندگی میں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہماری زندگی میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ہم پہ کیا کچھ ہمیں کہتے رہتے ہیں، اور ان کی باتوں کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، بس بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم لوگوں پرسنلی طور پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ انسان کا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے اپنے لیے کچھ کرے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے، لیکن ان کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایسے لوگوں کی اقسام۔ سب سے پہلے ایسے لوگ آتے ہیں جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، کہ ان کی نا عادت بن چکی ہوتی ہے دوسروں پہ تنقید کرنا، ہر ٹائم دوسروں کو برا بھلا کہنا، ہماری کسی بھی بات کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ہمیں بلا وجہ ہی برا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے کام کو برا اس لیے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں اب وہ کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تنقید جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں۔ میں سچی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہمیشہ آپ کے کام کو لے کر، آپ کو لے کر وہی لوگ تنقید کرتے ہیں جو زندگی میں اپنی کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو ہارنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہی لوگ آپ پر تنقید کریں گے۔ اگر کوئی آپ پر تنقید کرے نا تو فوراً سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو بہت حقیر اور بہت نیچا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو تو اپنے لیول پہ سمجھ ہی نہیں رہا نا، وہ تو ایسا سمجھ رہا ہے جیسے آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اس بندے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی انسلٹ کرتا ہے، اور یہ جو اس کی عادت ہے نا، یہ اس کو خوشی دیتی ہے، یہ اس کو خوشی دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں دوسروں کی انسلٹ کرتا ہوں نا تو اسے نا اندرونی طور پہ خوشی ہوتی ہے اور مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کے لیول پہ تو آ ہی نہیں سکتے نا، ایسے لوگ ہمارے لیول پہ نہیں آ سکتے جو دوسروں پہ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اگر ایسا نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر وہ ہم لوگوں پہ تنقید کر کے نا بیسیکلی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کے اندر ان کا جو غبار ہوتا ہے نا، غصہ، غبار اور کچھ نہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے نا، وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ خود تو وہ کر نہیں سکتے کچھ، اس لیے وہ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں کر کے اپنے دل کو بڑی تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دی ہے، اگلے بندے پہ ہمارا رعب ہے، دبدبہ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگلا بندہ نا اگر چپ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی کہیں نہ کہیں اس کی عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، اس کی تربیت آڑے آ جاتی ہے، تو
تنقید کرنے والا جو بندہ بیسیکلی ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کے سامنے نا اگلے بندے کی بےزتی کرانے والا ہوتا ہے، اور ایسے بندے سے تو ہمیشہ دور رہنا چاہیے جو دوسروں کے سامنے آپ کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا. سچی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اگر کوئی بندہ آپ کی نا اگر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ اٹھ کے جو بیسیکلی وہ آپ کے سامنے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوں جی، بہت اچھا ہوں، میں بڑا سنسیئر ہوں، لیکن 3-4 بندوں کے سامنے وہ آپ کی انسلٹ کر دیتا ہے، تو وہ آپ کا سنسیئر نہیں ہوتا، تو وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. اور اپنی زندگی میں میرا مشورہ اگر مانے نا تو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو نا نکال دینا چاہیے. سچی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، میرے ساتھ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہو چکا ہے. تو میں نے تو اب اتنا وہ ٹھوکریں کھانے کے بعد نا، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی سے ایسے انسانوں کو نکال دیں. بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کسی کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ کیسا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. تو ایسے بندے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنا کام کریں، اپنے بل بوتے پہ کریں اور ریلیکس ہو کر رہیں. اگلی جو ہے کہ نیکسٹ اگر ہم لوگ جائیں تو اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں یا سب کے سامنے کوئی آپ کی بےزتی کرتا ہے تو اس کو سب کے سامنے نا کچھ بھی نہ کہیں. بولنے کے اسے سب کے سامنے نا کچھ بھی نہ بولیں آپ، ٹھیک ہے نا، اس کو اگنور کریں. یہ سب سے مین پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی والے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، شادی کا ہوتا ہے، کوئی قرآن خوانی، میلاد، کوئی دیکھیں 100 فیملی میں ایشوز بن جاتے ہیں. تو کوئی بھی اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہے نا تو اس کو مکمل طور پہ اگنور کریں. ایسا اسے ظاہر کروائیں کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے، تو دیکھیے گا وہ کیسے اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. تپنی جیسے بندے کو چڑھ جاتی. اسی طرح ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں اپنی ساری رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ نبھائیں، ٹھیک ہے نا. تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ہر وقت شکایت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت فضول میں اگلے بندے کے ساتھ نا گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. خود چاہے جو مرضی کریں لیکن دوسروں کو گلہ لازمی کرنا ہے. خود اگر نہیں پہنچے لیکن دوسروں کو کہیں گے فلاں بات ہوئی تھی میرے گھر میں، تم نہیں آئے، فلاں ایسے ہوا تھا، تم نہیں آئے، تم کیوں نہیں آئے، یار تم لوگ بھی تو نہیں آئے. بندے کے پاس کبھی کبھی ٹائم نہیں بھی ہوتا. تو آپ نے نا، اگلا کہے گا میری طبیعت خراب تھی، تم پوچھنے نہیں آئے. یار میں بھی تو 100 دفعہ بیمار ہوں لیکن میں نے تمہیں گلہ نہیں دیا. لیکن کچھ لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ اس نے اگلے بندے پہ نا گلے شکوے لازمی کرنے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تم ہمارے گھر آتے نہیں، خود کہیں بھی نہیں جائے گا لیکن اگلے کو کہہ دیتے ہیں تم ہمارے گھر آتے نہیں. یار ٹائم نہیں ملا. آج کل کس کے پاس ٹائم ہے؟ اگر کوئی ورکنگ لیڈی ہے تو وہ کام کرے گی، بچوں کو سنبھالے گی، گھر سنبھالے گی، باہر سے کر کے آئے گی. 100 جھمیلے ہوتے ہیں زندگی کے. تو نا ایسے لوگوں کے ساتھ کم ہی میل جو رکھا کریں جو ہر ٹائم شکایت لگانے والے ہوں یا گلے شکوے کرنے والے ہوں. ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ لوگ رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں جو انرجیٹک ہوتے ہیں اور مثبت سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنی جو ہماری توانائی ہے نا اس سے منفی طرف نہ جانے دیں. ہمیشہ مثبت کام پہ لگائیں اور اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں. اور ہمیشہ ایسے لوگوں کو نا مسکرا کر اگنور کر دینا چاہیے. بالکل مسکرا کر اگنور کرنا ہوتا ہے، کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن انسان آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کو مسکرا کر ڈیل کر ہی لیتا ہے. اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی باتوں کو بھول جانا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ جو میرے پاس آ رہا ہے آپ کو میں بتاتی ہوں، حسد کرنے والوں سے، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو حسد کرتے ہوں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے، دل میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اوپر سے آپ لوگوں کے ساتھ اچھے بنے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی کامیابیوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر اندر سے وہ آپ کے سامنے اچھے ہوں گے لیکن دوسروں کے سامنے نا 100 طرح کی باتیں کرتے ہوں گے. کیونکہ بات وہی ہے کہ اگر کسی کے چہرے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا. لیکن ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اپنی خوشیوں کو ہمیشہ نا دوسروں سے چھپا کے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اتنا
واہ واہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا شو آف نہیں کرنا چاہیے۔ تو نیکسٹ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ موقع پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب آپ کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا کسی فیملی میں یا اور کسی دوستوں میں یا اور کسی جگہ پہ ایسی ویسی کوئی بات ہوتی ہے نا، تو وہ موقع دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا اچھا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں جس میں ان کا نفع نقصان ہو رہا ہوتا ہے، نقصان ہوگا تو وہ سائڈ ہی چینج کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بار بار اپنی حدود چینج کر رہے ہوں، کراس کرنا جسے ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ جو بار بار آپ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، کہ وہ کسی بھی ٹائم آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے لازمی دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ جو اپنی حدود ہی بھول جاتے ہوں۔ دیکھیں، ہر بندے کا ایک مینٹل لیول ہوتا ہے اور ہر بندے کی ایک حدود ہوتی ہے کہ جی اگر کوئی ہمارا فیملی فرینڈ ہے، کوئی ہمارے کیجول فرینڈ ہے، کوئی ہمارا فیملی ممبر ہے، لیکن دیکھیں بہن بھائیوں میں بھی ایک حدود ہوتی ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی میں بھی ایک حدود ہوتی ہے، وہ کراس نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بندے کے رشتے میں ایک مناسب سی ریڈ لائن جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہمیشہ لازمی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یہ لائن کراس کرتے ہیں ان سے دور رہنا مناسب ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے، اپنی مینٹل اور فزیکلی ہیلتھ، آپ کے پتہ ہے آپ کی ذہنی جو ہیلتھ ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ مینٹلی طور پہ سیٹ ہیں، خوش ہیں، تو آپ کا گھر پرسکون ہوگا، آپ اپنے بچوں کو اچھے سے ٹائم دے سکتے ہیں، آپ سارے کام بہت خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک اچھا لگا ہے، آپ کو میرے بولنے کا انداز اچھا لگ رہا ہے، تو آپ لوگ لازمی مجھے انفارم کیجیے گا، اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ اور یہ دن ہیں چھلیوں کے، ہم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں، اور میں اپنے بچوں کو آگ جلا کے یہ چھلیاں وغیرہ بھون کے دے رہی ہوں، اور آپ لوگ مجھے اپنے کمنٹس میں لازمی انفارم کیجیے گا کہ ایسے کون چھلیاں بھون کے کھاتا ہے۔ ویسے تڑکے بھی لگائے جاتے ہیں چھلیوں کے، تو کسی دن وہ بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تڑکے والی بھی شیئر کروں گی کہ تڑکا کیسے چھلیوں کا لگایا جاتا ہے۔ خالی دالوں کو تڑکا نہیں لگایا جاتا، چھلیوں کو بھی تڑکا لگایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اچھے سے کمنٹ کیجیے گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔